السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ عزیز خیرافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل الحق اکیڈمی آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چیپٹر 2 مٹی کا تیل، جسے کہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، کہ مختصر ترین سوالات ما جوابات اور مختصر اور طویل سوالات ما جوابات دیکھیں گے، کیونکہ اس سے کی پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اسی چیپٹر سے معروضی سوالات ما جوابات دیکھے تھے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے پلے لسٹ پر جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھ کے استفادہ حاصل کیجیے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو تو برائے کرم اپنے اس سوال کو کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے مٹی کو۔ سوال نمبر 2 ہے، مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو مٹی کے ساتھ دنیا یہ سلوک کرتی ہے کہ یہ مخلوق کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، چونکہ مٹی ہمیشہ پاؤں کے نیچے رہتی ہے تو روندی ہی جاتی ہے وہ۔ سوال نمبر 3 ہے، چمیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ کیونکہ اس کے دم سے دنیا میں اجالا ہوتا ہے۔ مٹی کا تیل، جسے کیروسین کا تیل بھی کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ گھر میں جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، لیکن چمیلی اور موتیا کے تیل سے ہم لوگ روشنی نہیں کر سکتے، اس کا دوسرا استعمال ہے، سر میں لگاتے ہیں، بدن میں لگاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک بھوں چڑھاتے ہیں؟ اس کی بدبو کی وجہ سے۔ مٹی کے تیل میں بدبو ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ناک منہ بنا لیتے ہیں، ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں۔ اوکے، سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ ضرورت اور افادیت کے لحاظ سے۔ میں نے بھی بتایا کچھ تیل ایسے ہیں جو کہ صرف سر میں لگا سکتے ہیں اور بدن میں لگا سکتے ہیں، اس سے روشنی نہیں کیا جا سکتا، اس سے کھانا نہیں بنایا جا سکتا، لیکن مٹی کا تیل ایک ایسا تیل ہے جس سے کہ آپ کھانا بنا سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کھانا بنانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس تیل سے چولہا جلا کر کے اس پہ کھانا بنا سکتے ہیں، اور اس تیل کو جلا کے آپ گھر میں روشنی کر سکتے ہیں، ڈبیا وغیرہ میں، ڈبی وغیرہ میں جلاتے ہیں نا، تو وہ چیز ہے۔ تو ضرورت اور افادیت کے لحاظ سے کچھ تیل ہے جو کہ صرف محدود چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ مٹی کا تیل جو ہے اور تیلوں سے زیادہ کام آتا ہے ہمارے۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں، سوال نمبر 6، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے۔ یعنی کہ خواجہ حسن نظامی صاحب نے اپنی اس کہانی میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ بہت کارآمد ہیں اور لیکن آپ کو دنیا توجہ نہیں دیتی ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے مٹی کا تیل ہمارے بہت کام آتا ہے لیکن دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہے، پھر بھی لوگوں کے لیے یہ اہم بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صلح کی پالیسی پر عمل کرتا ہے، کیونکہ ایسا ہے نا کہ لوگ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، لوگ ان کی بدبو سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کبھی اپنی شکایت کسی سے نہیں کرتے، بے غرض اور بے تکلف یہ لوگوں کے کام آتی رہتی ہے۔ تو اگر دنیا آپ کی بھی بے عزتی کرے اور آپ کو بھی اہمیت نہ دے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو لوگوں کے کام آتے رہنا ہے، اور ایک دن انشاءاللہ آپ کی بھی عزت ضرور بن جائے گی۔ مختصر سوالات میں جوابات دیکھتے ہیں، یعنی شارٹ ٹائپ۔ میں نے بھی بتایا تھا، ایک ہوتا ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے مختصر ترین، ویری شارٹ، ایک ہوتا ہے مختصر جو کہ شارٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے طویل جو کہ لانگ ہوتا ہے۔ مختصر ترین کے بعد اب ہم لوگ مختصر دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ جواب ہے، مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے ہیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔
یعنی کہ اللہ نے دنیا میں 4 چیزوں کو پیدا کیا ہے جو کہ بنیادی ضرورت ہے، یہ نہ ہو تو کام ہی نہ چلے۔ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ حقیر مٹی ہی ہے جو تمام مخلوقات کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ انسان آگ کی بھی عزت کر لیتا ہے، ہوا کی بھی عزت کر لیتا ہے، پانی کی بھی عزت کرتا ہے، مٹی کی عزت نہیں کر پاتا، لگتا ہے کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ پانی کے موج کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جاتی ہے، آگ کی تمازت اور گرمی کے ساتھ جلتی ہے مگر پھر بھی اف نہیں کرتی ہے۔ اس کی اس بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ یعنی کہ مٹی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کی چیز نہیں ہے، بے شک کام کی چیز ہے، مٹی نہیں ہوتی تو آپ ہوا میں گھر نہیں بنا سکتے تھے، آپ پانی پہ گھر نہیں بنا سکتے تھے، چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی، لیکن پھر بھی جو ہے یہ اف نہیں کرتی ہے نا۔ یہ کام کی چیز ہے لیکن یہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی لوگوں کے نظر انداز کیے جانے کے بعد۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے، مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ مٹی کی جواب ہے، مٹی کی تہ میں قدرت نے ایسے ایسے نایاب خزانے چھپا رکھے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں۔ ان خزانوں کو کام میں لا کر انسان ایک مہذب آدمی کہلاتا ہے۔ طرح طرح کی معدنیات جیسے سونا چاندی، بے شک سونا چاندی کہاں پایا جاتا ہے؟ مٹی کے اندر ہی۔ ہیرے موتی اور جواہرات وغیرہ مٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں، مگر یہ معدنیات نہ ہوتے تو انسان جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا۔ خیر اور چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، مٹی کے بعض ٹکڑے کے تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ نسبتاً یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید ہے نا۔ مٹی کا تیل جو ہے سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور نایاب ہے اور مفید ہے، کارآمد ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں گے، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ جواب ہے، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم اس طرح ہے کہ وہ عوام کے ہر طبقہ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے، جیسے وہ غریب طلبہ کو اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے، بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی تیل کی روشنی چور اچکوں کو چوری میں بھی مدد کرتی ہے اور چور پکڑنے میں پولیس کی بھی مدد کرتی ہے۔ جدائی کی رات میں جب عاشقوں کا کوئی مونس اور غمخوار نہیں رہتا ہے تو مٹی کا تیل اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے، اور اس کے لیے باعث تسلی یعنی کہ ابھی آپ کے گھروں میں ہو سکتا ہے CFL ہے، LED لائٹ ہے، بہت ساری چیزیں جل رہی ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا یا پھر ابھی کے دور میں بھی جہاں پر کی بہت زیادہ غربت ہے، جہاں پر روشنی نہیں پہنچ پائی ہے، بجلی نہیں پہنچ پائی ہے، وہاں پر مٹی کا تیل ہی غریبوں کا سہارا ہے، غمخواروں کا سہارا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ جواب ہے، راک فیلر امریکہ کا ایک تاجر تھا، یعنی بزنس مین تھا۔ تاجر مینس بزنس مین۔ وہ مٹی کے تیل کی تجارت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا۔ اس نے ابتدا میں بہت معمولی سرمایہ سے تیل کی تجارت شروع کی اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے بہت دولت کمایا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا شمار دنیا کے چند اہم اور بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ یعنی کہ راک فیلر ایک ایسا انسان تھا جو کہ بزنس مین تھا، انہوں نے تیل کو ہی اپنا بزنس بنایا اور بہت پیسہ کمایا۔ تو یہ تھے آپ کے شارٹ ٹائم کوسچن، ویری شارٹ دیکھا، اور ابھی ویری شارٹ دیکھا ہم لوگوں نے، اس کے بعد جو ہے پھر شارٹ دیکھا۔ اب ہم طویل کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ طویل مینس لانگ ٹائپ کوسچنز۔ کوسچن نمبر 1 ہے، اللہ میاں نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں؟ سیاق و سباق کے حوالے سے بتائیے۔ یعنی آپ کو بلا تکلف اس چیز کا علم ہوگا کہ اللہ نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے، بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، ہے نا۔ لیکن آپ کو کتاب پڑھنا ہے، اس میں جاننا ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے کس طریقے سے مٹی کے تیل کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اس سبق میں، اس کے حوالے سے لکھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری چیپٹر کو پڑھیے، یا پھر آپ نے اگر اس سوال کو بھی شروع سے آخر تک پڑھ لیا تو آپ کو کوشچن کا آنسر مل جائے گا۔ ایک ایک لائن بائی لائن پڑھنا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے طویل سوالات میں کہ بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح باقی ہے؟
یہ آپ کو میں نے ابھی بھی بتایا ہے اور آپ کو آگے لائن بائی لائن پڑھنا ہے تاکہ اس کوشچن کا آنسر آپ کو آ جائے. اور ہر ویڈیو میں جیسا کہ میں کہتا ہوں کاپی اور قلم لے کے بیٹھنا ہے, آپ کو نوٹ کاپی بناتے رہنا ہے تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں جب ایگزام قریب آ جائے تو ایک بار اس پر نظر مارنے میں آسانی ہو جائے. کوشچن نمبر 3 کی طرف دیکھتے ہیں. دنیا کے 4 عناصر میں مٹی کا مرتبہ کس طرح بلند ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بنیادی چیزوں کو پیدا کیا ہے جس میں کہ آگ ہے, ہوا ہے, پانی ہے اور مٹی ہے. یہاں دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے. آپ پورے کوشچن کو, پورے آنسر کو پورا مکمل پڑھیے تاکہ آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا. آج اس کو جو ہے کسی بھی کوشچن کو یاد نہیں کرنا, بس 1 سے 2 بار 3 بار آپ نے ویڈیو کے ذریعے یا پھر کاپی میں لکھے ہوئے جو بھی آپ نے لکھا ہے نوٹس بک میں اس کو دیکھ لیا تو بس ذہن میں چیزیں چھپ جائیں گی اور ایگزام میں آپ کے بہت کام آنے والا ہے. اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. سوال نمبر 4, مٹی کا تیل کی روشنی میں پیر و جوان, پارسا اور بدعنوان لوگ کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ ہے نا, مٹی کے تیل میں, مٹی کے تیل کے اندر کی مدد سے ابھی بتایا اس کہانی میں کہ مٹی کے تیل میں طلبہ پڑھتے ہیں, چور چوری بھی کرتے ہیں, پولیس جو ہے اسی چور کو اسی روشنی میں پکڑتے بھی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھا عنوان ہے اور خواجہ حسن نظامی نے اپنی اس تصنیف میں بہت اچھی اچھی چیزوں کو بیان کیا ہے. اور ہماری گزارش ہے کہ آپ جو ہے لائن بائی لائن ان آنسرز کو پڑھیے, کوشچنس کو پڑھیے. مضمون نگار, کوشچن نمبر 5, مضمون نگار مٹی کے تیل کے کن کن اوصاف کا قائل ہے؟ یعنی کہ مٹی کے تیل کے اندر جو خوبیاں ہیں تو مضمون نگار یعنی کہ خواجہ حسن نظامی, مضمون لکھنے والے کو مضمون نگار بولا جاتا ہے. تو مٹی کے تیل کے اندر کیا کیا ایسی خوبیاں ہیں جس کے کہ فین ہیں, مصنف صاحب کیا ہیں, فین ہیں اس چیز کے, دیوانے ہیں. تو اس کا آنسر آپ کو خواجہ حسن نظامی کے تعلق سے مل جائے گا. آپ کو پورا کا پورا کوشچن پڑھنا ہے, آنسر پڑھنا ہے. کوشچن نمبر 6 دیکھیں گے. درج ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے. کہ سیاق و سباق یاد رکھنا, یہ بار بار پوچھا جاتا ہے. سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ آپ کی کتاب میں کیا اس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی کے تعلق سے آپ کو لکھنا ہے. کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنی آتش تماچے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقت خدا نے رکھی ہے, مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو. اس کی تشریح کرنی ہے. خواجہ حسن نظامی نے مٹی کے تیل سے یہ بات کہی ہے مضمون کے اندر. یہ طویل سوالات ختم ہو گئے. قواعد کا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے. درج ذیل الفاظ کے ازداد بنائیے. یعنی میں نے بتایا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ کی کتاب میں درج سوالات کو حل کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو آپ کی پڑھائی میں مدد حاصل ہو سکے. تو یہ جتنے سوالات میں نے ابھی حل کرائے ہیں یا پھر روزانہ حل کراتا ہوں وہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں. آپ کتاب بھی لے کے بیٹھیے اور سوالات کو دیکھیے اور نوٹ بک بنائیے تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں بہت آسانیاں ہو جائیں. تو یہ آپ کا الفاظ ہے, ازداد ہے. ازداد کا مطلب ہوتا ہے الٹا, ضد یا ازداد یعنی کہ ولوم شبد, الٹا فلوم شبد ہے نا, یا الٹا بول سکتے ہیں آپ. دن کا رات ہے نا, اچھا کا برا, جیسے کہ دن کا رات الٹا ہو گیا نا, اچھا کا برا. یہ ہوتا ہے ازداد. ازداد کا مطلب ہو گیا الٹا, ولوم شبد. اب کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں. درج ذیل الفاظ سے واحد سے جمع اور جمع سے واحد. واحد جمع تو آپ کو معلوم ہی ہے, ایک وچن اور بہو وچن. آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے, سہولت سے پڑھنا ہے. یہ کوشچنس وہ ہیں جو آپ کے ایگزامینیشن میں پوچھے جائیں گے اور اس کو آپ کو اچھے سے دیکھنا ہے, اور کوئی سوال ہو تو ہم سے پوچھنا ہے. سوال نمبر 3 دیکھیں گے. درج ذیل الفاظ سے جملے بنا کر جنسیت ظاہر کیجیے. ہے نا, جنسیت, جنس کا مطلب لنگ ظاہر کرنا ہے, یعنی کہ استری لنگ ہے یا پلنگ ہے. سب سے پہلے تو واکیہ بنانا ہے, جملہ بنانا ہے, یعنی کہ واکیہ. جملہ کا مطلب ہو گیا واکیہ,
ہے نا, सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस. اور جنسیت کا مطلب ہو گیا لنگ. یہ سب یاد رکھنا ہے آپ کو. لنگ یعنی کہ استرین لنگ ہے یا پلنگ ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے نا, استرین لنگ ہے یا پلنگ ہے. تو یہ جیسے خوشبو ہے, یہ کیا ہے, جنس کیا ہے, اس کی مؤنث ہے, تو عطر کی خوشبو, کی یہاں پر ہم نے جنس ظاہر کیا کہ یہ مؤنث ہے نا, استری لنگ ہے, خوشبو اچھی ہے. شراب مؤنث ہے, شراب, یہ شراب پرانی ہے, پرانا نہیں کیا, پرانا کیا ہوتا تو یہ پولنگ کر دیتے ہم, لیکن اگر مؤنث ہے, استری لنگ ہے, تو ہم نے پرانی کیا ہے. اس طرح سے اور ساری چیزیں درج ذیل ہیں. تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج ہم نے ویری شارٹ ٹائپ اور شارٹ ٹائپ اور لانگ ٹائپ اور کچھ قواعد کے تعلق سے بھی کوشچن ہم لوگوں نے حل کیے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم پھر سے اگلے چیپٹر کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.